آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے 23 جنوری 2021 کو ایک ویلاگ بنایا تھا، اور یہ میں نے عرض کی تھی کہ پاکستان کے اندر ایسا دستور ہے، ایسا سسٹم ہے کہ جس کے خلاف بھی، کسی کے خلاف بھی، وہ زیڈ بٹو ہو، وہ ضیاء الحق ہو، وہ نواز شریف ہو، وہ شہباز شریف ہو، مریم نواز شریف ہو، وہ پی ٹی آئی کے لوگ ہوں، وہ مسلم، وہ کسی بھی پارٹی سے ہوں، وہ پی 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 سے ہوں، جن کے خلاف ایف آئی آر درج ہو جاتی ہے ان کو اپنے انجام پر پہنچنا پڑتا ہے۔ تو جنہوں نے، میرے دوستوں نے، عزیزوں نے، بہنوں نے، بھائیوں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تھی، میرا وہ ویلاگ نہیں دیکھا تھا، میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ 23 جنوری 2021 جو کہ میں نے ایک ویلاگ بنایا تھا، اور وہ بنایا تھا ہیمفری پیٹر کے اوپر، کہ ان کے خلاف یہ جو بڑے ماڈریٹر بنے ہوئے تھے اور بڑی جناب ان کی شان تھی، اور بڑے پٹھان اور ایجوکیشنسٹ ہو کر وہ ماڈریٹر بنے ہوئے تھے، بشپ بنے ہوئے تھے، ان کے خلاف شیخو پورہ میں تھانہ بی ڈویژن میں ایک ایف آئی آر درج ہو چکی ہے۔ تو میرے دوستو، جن کو یاد ہو وہ ضرور ایک بار دوبارہ ویڈیو ضرور دیکھیں میرے چینل پر DGA BKK 2020 پہ، پرویز روشن لکھیں گے پھر بھی وہ چینل اوپن ہو جائے گا یوٹیوب پر، تو آپ دیکھیں اس میں میں نے کیا عرض پیش کی تھی۔ تو لبرٹی کارنر میں پرویز روشن آپ کو سلام پیش کرتا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو آج بہت ہی اہم خبر آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ کراچی ڈائسس چرچ آف پاکستان جو ہے، پورے دنیا میں جو چرچ آف پاکستان ایک بہت بڑی پراپرٹیز کا مالک ہے، بہت بڑے لوگوں کی کلیسیا ہے، پڑھے لکھے لوگوں کی، غریبوں کی، مزدوروں کی ایک بہت بڑی کلیسیا ہے، بہت خیبر سے لے کر، پشاور سے لے کر، بنو سے، کوہاٹ سے لے کر کراچی کے ساحلوں تک، اور رائیونڈ کے اسٹیشن سے لے کر سیالکوٹ کے بارڈر تک، اور پھر وہ یہ باٹا پور تک، یہ فیصل آباد، حیدرآباد، یہ ایک بہت ملتان، ابھی ملتان کی ابھی ایک بہت بڑا رول میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ تو ابھی جو آج خاص میں آپ کو خبر شیئر کرنے جا رہا ہوں، اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ آج کیا ہوا ہے اور کیا تبدیلی آئی ہے اور کیا واقعی تبدیلی آئی ہے، تو اس کو میں آپ کو بتاؤں تو ابھی تک میرے جن دوستوں نے، میرے بہنوں، بھائیوں، عزیزوں نے ابھی تک لبرٹی کارنر کو، میرے چینل کو ابھی تک انہوں نے سبسکرائب نہیں کیا، لائک نہیں کیا، شیئر نہیں کیا، اپنے کمنٹس نہیں لکھے، وہ ضرور لکھیں تاکہ میں بہتر کام کر سکوں، اور دوسروں تک جو میری آواز ہے، جو میں آپ کو انفارمیشن دیتا ہوں، میں آپ کو ریفریش کرتا رہتا ہوں ان چیزوں کو، کہ جو چیزیں ہو رہی ہیں چرچ آف پاکستان کے اندر، مسیحی جو پاکستان کی کلیسیائیں ہیں ان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، میں آپ کو آگاہ کرتا رہتا ہوں۔ تو آج جو میرے پاس خبر ہے میں بریک کرنے جا رہا ہوں، وہ چرچ آف پاکستان کا نیا سٹرکچر ہے، نیا سسٹم ہے جو آج وجود میں آیا ہے۔ اس میں کون ہے؟ چونکہ ہیمفری پیٹر صاحب ماڈریٹر تھے، اور وہ چرچ آف پاکستان کے پشاور ڈائسس کے بشپ تھے، لیکن ماڈریٹر تھے۔ آج ان کی جگہ پہ ان کو ریپلیس کر دیا گیا ہے، نئے ایک جو ماڈریٹر ہیں وہ تشریف لا چکے ہیں، جو کہ جن کا تعلق رائیونڈ ڈائسس سے ہے، یعنی کہ وہ کبھی آپ کو یاد ہوگا کہ بہت ایک پنجابی کی بات ہے کہ جو اکاڑے سے ایک ٹرین چلتی تھی لاہور تک، اکاڑا پیسنجر، اس میں یہ دوائیں بیچنے والے مختلف لوگ آتے تھے، تو ان میں ایک ملنگ آتا تھا جو سرما بیچتا تھا، وہ کہتا رائیونڈ کوئی دور نہیں۔ اب رائیونڈ کوئی واقعہ ہی دور نہیں کہ رائیونڈ ڈائسس آف رائیونڈ کے بشپ آزاد مارشل ماڈریٹر منتخب ہو چکے ہیں اپنے نظام کے تحت۔ انہوں نے کن لوگوں نے ان کو ووٹ دیے ہیں، کیا ہوا ہے، لیکن وہ تو ایک الگ میں پھر آپ کو بتاؤں گا ویلاگ میں، لیکن وہ ماڈریٹر چرچ آف پاکستان منتخب ہو چکے ہیں اپنے سسٹم کے تحت، اپنی کارروائیوں کے تحت۔ اور جس میں یہ خاص بات بھی ہے کہ 2 بشپ جو سابق بشپ ہیں انہوں نے بھی اس اجلاس میں شرکت کی، جس میں ایک بشپ ملک الیگزینڈر جان ملک، اور دوسرے وہ سابق بشپ جو ہیں، اور وہ دوسرے سابق بشپ جو کراچی ڈائسس سے ہیں، ڈائسس آف کراچی سے صادق ڈینیل، اس نے بھی شرکت کی اس میں۔ اور انہوں نے جو ماڈریٹر ہے ان کو پھولوں کے گلدستے پیش کیے ہیں دونوں نے، کہ وہ چرچ آف پاکستان کی اب جتنی بھی
जितनी उनकी किस्मत है उनकी उसके हाथ से लिखी जाएगी। वो अच्छा लिखे बुरा लिखे, उसी तरह रूटीन रहे, गरीब उसी तरह रहें। वो जो उनके प्रीस्ट हैं, रेवरेंड डायसेस के, उनकी तनख्वाहें बढ़ती हैं नहीं बढ़ती। आपको याद होगा कि आज़ाद मार्शल के ख़िलाफ़ कितना बड़ा एजिटेशन हुआ था, कितने लोगों ने एहतजाज किया था सिर्फ तनख्वाहें बढ़ाने के लिए कि ये तनख्वाहें नहीं देता, ये अपने लोगों से मुखलस नहीं है, ये अपने चर्च से मुखलस नहीं है, यानी रेवरेंड डायसेस थे। अब सारे पाकिस्तान का उसे मॉडरेटर बना दिया गया है और डिप्टी मॉडरेटर जिसे बनाया गया है, अब ये भी इत्तेफाक देखिए, उसे सितंबर में 2020 में उसे कराची डायसेस का कमिज़री उसे वहाँ पे उसे ज़िम्मेदारी दी गई थी कि वो कराची डायसेस के इलेक्शन करवाएंगे। जब सादक डैनियल को हटा दिया गया था, बज़ाहिर उसे हटा दिया गया था, ये अलग बात है कि वो आज तक उसी टेरिटरी में, उसी रेजिडेंसी में, हॉली ट्रिनिटी का जो कैथेड्रल है उसमें एक डीठों की तरह एक बड़े खबीस की मानद वो वहाँ पर मौजूद है। वो निकलने का नाम ही नहीं, वो कहते नहीं फ़लाँ में खबीस आ गया जी, औरत में ये जो हमारे जोहला हैं, वो कहते जी फ़लाँ खबीस आ गया है उस कलीसिया में, तो वो उस बंदे पे आ गया जी, वो जी औरत पे आ गया है, वो बड़ा डीठ खबीस है। वो इसी तरह एक डीठ खबीस जो है, जो सादक डैनियल के रूम में है, वो चर्च ऑफ पाकिस्तान के अंदर, कराची डायसेस के अंदर वो डीठ और खबीस बन के बैठा हुआ है। अदालत ने भी कह दिया खाली कर दो, मगर उसने कोई खाली वो जगह प्रेमिसेस जो है उसने खाली नहीं की, आज तक नहीं की। आज 14 मई 2021 हो चुकी है, एक इलेक्शन भी गुजर चुका है अभी 30 अप्रैल को जो हुआ था, 30 अप्रैल 2021 को, वो भी गुजर चुका है। लेकिन अदालत ने भी कह दिया, चर्च ने भी कह दिया, कमिज़री साहब जो भी मॉडरेटर बने हैं चर्च ऑफ पाकिस्तान के, कलीम जॉन साहब, उनको डिप्टी मॉडरेटर मुंतखब कर दिया गया है। चर्च ऑफ पाकिस्तान की बागडोर उनके सुपुर्द कर दी गई है। देखिए अब ये क्या सिस्टम चलता है। अब एक और ओहदा होता है इनके पास, जो एक और बड़ा डीठ आदमी बैठा हुआ है, वो बड़े सालों से वो लाहौर डायसेस का एक नुमाइंदा बनकर बैठा हुआ है, और कितना जालिम शख्स है कि वो पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी के अंदर जो मुकद्दस किताबों के अंदर बैठा हुआ है, जिसका नाम एंथनी एजाज लेमुल है, एजाज एंथनी लेमुल है। वो फिर एक बार उसे फिर एक्सटेंशन मिल गई है, सिर्फ उसे एक्सटेंशन मिली है कि वो जी और आगे 3 साल चर्च ऑफ पाकिस्तान का सेक्रेटरी जनरल रहेगा। अब थोड़ी सी एक तब्दीली, बराए नाम आप समझिए या कुछ भी समझिए, वैसे तो मॉडरेटर भी नया आ गया है, डिप्टी मॉडरेटर भी आ गया है, और ये जो एक एंथनी लेमुल है जो कि सेक्रेटरी है चर्च ऑफ पाकिस्तान का, ये वही है। लेकिन सदफ साहब आई हैं, सदफ लियोपाल साहब, जो कि मुल्तान के जो बिशप हैं उनकी वो मिसिज़ हैं। पेशे के एतबार से तो वो वकील हैं, वो बहस कर सकती हैं, बात कर सकती हैं, और उनको ये क्यों नवाजा गया है अब ये भी आगे जाके मैं आपको किसी नए व्लॉग में आपको ज़रूर बताऊंगा। तो ये हुआ है कि मॉडरेटर आज़ाद मार्शल और डिप्टी मॉडरेटर कलीम जान, सेक्रेटरी जनरल एजाज एंथनी लेमुल सनी लियोन, और जो सदफ लियोपाल साहबा हैं वो मुंतखब, हम वो खतून हैं, हम उनको सलाम पेश करते हैं कि चलिए एक थोड़ी सी वो वकील भी हैं और समझेंगे कि वो किस तरह इस निज़ाम में, इस सिस्टम में वो पहली खतून है जो चर्च ऑफ पाकिस्तान जितने इतने अहम अहदे पर उनको ज़िम्मेदारी सौंपी गई है। अब देखते हैं कि उनका क्या रिज़ल्ट वो देती हैं पूरे चर्च ऑफ पाकिस्तान को। मुल्तान डायसिस में क्या तब्दीली आती है, कराची में, लाहौर में, रावलपिंडी में, पेशावर डायसिस में, हैदराबाद में और फैसलाबाद में, सियालकोट में, ये देखेंगे, आने वाला वक्त बताएगा। दूसरी बात, आज पाकिस्तान के हुकूमती बेंचों को भी शिकस्त हुई है, चूँकि मेरी मालूमात के मुताबिक वहाँ पे शनीला रूत, विक्टर अज़राया ने अपना एक ज़ोर लगाया है कि आज़ाद मार्शल जो है वो मॉडरेटर ना मुंतखब हो सके। लेकिन क्या हुआ है, ये तो एक बड़ा अहम इशारा जा रहा है कि वहाँ पे उनको बड़ी बुरी शिकस्त हुई है। शनीला रूत जो कि MNA हैं, जिनके ऊपर मैं व्लॉग बना चुका हूँ, वीडियो बना चुका हूँ, तो जो वो क्या करती हैं वो आज मेरा इशू नहीं है, लेकिन उन्होंने अपना पूरा ज़ोर लगाया है, लेकिन वो बुरी तरह नाकाम हुई हैं। अब उम्मीद है
کہ عمران ٹائٹس جو ہے UCH کے اوپر بھی بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی اپنی تیاری کرے، چونکہ وہ کوآرڈینیٹر تھا چرچ آف پاکستان کا۔ ابھی تک اس سیٹ کے لیے، اس ڈیزگنیشن کے لیے وہ ابھی کوئی اناؤنس نہیں کیا گیا، لیکن یہ جو 4 لوگ اناؤنس کیے گئے ہیں، ماڈریٹر آزاد مارشل، ڈپٹی ماڈریٹر کلیم جان، اور سیکرٹری جنرل اعجاز لیمول، اور پھر ٹریجرر جو ہیں، خزانچی جو ہیں، وہ صدف صاحبہ کو نامزد کیا گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کوآرڈینیٹر عمران ٹائٹس کی جگہ پہ کون ریپلیس کرتا ہے۔ تو یہ تھی میرے پاس آج ایک خبر جو میں نے آپ کو دی ہے۔ جو چرچ آف پاکستان سے پیار کرتے ہیں، اس کے حالات کو سے جاننا چاہتے ہیں، جو لوگوں کی ترقی چاہتے ہیں، تبدیلی چاہتے ہیں، آیا کہ کراچی، پورے کراچی کے شہر اس تبدیلی کو جو کلیم جان کے روپ میں ان کو ملی ہے، اور وہ ڈپٹی ماڈریٹر منتخب ہوا ہے، کیا کچھ ہوتا ہے؟ ابھی آنے والا وقت ہمیں 2-4 دن میں سارے حالات سے ہمیں آگاہی ہو جائے گی۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں کہ کل 13 مئی 2021 کو کراچی کے میڈیا نے، پرنٹ میڈیا نے، جو ایک بہت اہم خبر انہوں نے پورے اپنے 4-5 اخبارات میں وہ شائع کی ہے، وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ کیا ہے، اور اس کا تعلق گزرے الیکشن سے کتنا ہے، اور وہ کس طرح پورے سندھ میں اور اس میں کیا کہا گیا ہے، تو وہ میں آپ کو ضرور بتانا چاہتا ہوں۔ تو یہ ہے جی، ایک اخبار ہے حراست، نعرہ ان کا یہ ہے کہ حراست میں لے کر اب کریں گے کارروائی، حراست میں لے کر اب کریں گے کارروائی۔ یہ ڈیلی حراست ہے، کراچی سے یہ پبلش ہوتا ہے، شائع ہوتا ہے، یہ روزنامہ ہے۔ ان کی جو چیف ایڈیٹر ہیں اس حراست کراچی کی، وہ ہیں رخسانہ ناصر صاحبہ، اور یہ جمعرات 1 شوال کو، یہ 13 مئی 2021 کو ایک ہی طرح کی خبر شائع ہوئی ہے مختلف اخباروں میں۔ تو میں آپ کو وہ، ایک تو حراست ہے، اور دوسرا ہے جی بی بی سی ہے جی، یہ ان کے جو چیف ایڈیٹر ہیں ان کے راؤ سلیم قمر صاحب ہیں، یہ وہ ایک ہی خبر انہوں نے بھی یہی جو میں آپ کو سناؤں گا اسٹیٹمنٹ ہے وہ جاری کی ہے، وہ بھی 13 مئی 2021 کو ہی شائع ہوئی ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں جی، ایک اخبار ہے روزنامہ سیاسی افق، یہ بھی کراچی سے ہے، ان کے چیف ایڈیٹر ہیں جی سید ایاز علی صاحب، اور ایڈیٹر ہیں کرن راجپوت صاحبہ، انہوں نے بھی ایک ہی طرح کی ایک ہی اسٹیٹمنٹ کو شائع کیا ہے۔ ان کے بعد آتے ہیں جی ناظم نیوز، یہ بھی ایک وہ ان کا دعویٰ ہے کہ یہ اس کا بڑا کثیر الاشاعت یہ اخبار ہے، تو ان کے جو ایڈیٹر ان چیف ہیں وہ اسفند یار صاحب ہیں، اور یہ بھی کل کے ہی یعنی 13 مئی کو ہی 2021 کو ہی یہ شائع ہوئی ہے۔ یہ تو وہ ہیں اخبارات۔ اب کوئی کچھ یہ کہے کہ جی اخبار کوئی بڑا ہوتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے، تو میں اس سے اتفاق نہیں کرتا، آپ مجھ سے اختلاف کر سکتے ہیں، یہ آپ کا رائٹ ہے، چونکہ ایک ہی طرح کا سب کو ڈیکلریشن جاری ہوتا ہے، جنگ کو بھی وہی اسی پہ ہی وہ جنگ وہی بندہ سائن کرتا ہے جس نے حراست کی ڈکلریشن کے لیے سائن کیا ہے۔ اب یہ بات آپ سمجھ لیں، جو صحافی ہیں وہ تو جانتے ہیں سارے، لیکن عام لوگوں کے لیے یہ ایک بات ہوتی ہے کہ جی یہ بات ہمیں شاید ان کو ہضم نہیں ہوتی، یا یہ کم شائع ہوتا ہے، یہ زیادہ شائع ہوتا ہے، ایسا کچھ نہیں۔ وہ کاروبار ہے، وہ بزنس ہے، وہ ان کی ٹیموں کا کام ہوتا ہے کہ ان کے پاس ٹیم کتنی بڑی ہے۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ جو کیا مطالبہ شائع ہوا ہے وہ ہے جی کہ حراست میں جو میں نے اخبارات کے نام لیے ہیں وہ انہی میں ہے صاحب۔ وہ کہتے ہیں جی انہوں نے حکومت سے یہ ایک مطالبہ کیا ہے۔ کیا مطالبہ کیا ہے؟ حکومت مسیحی قوم کے خلاف ہونے والی سازش کا نوٹس لے۔ حکومت مسیحی قوم کے خلاف ہونے والی سازش کا نوٹس لے۔ بشپ کراچی کے انتخابات میں حکومت اثر انداز نہ ہو۔ یہ عبدالرؤف بٹ صاحب ہیں جی، جنہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے، جنہوں نے یہ بیان دیا ہے۔ کراچی اسٹاف رپورٹر وہ لکھتے ہیں کہ جی مرکزی امن کمیٹی برائے بین المذاہب ہم آہنگی سندھ کے جنرل سیکرٹری عبدالرؤف بٹ نے پاکستان پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت اور حکومت سندھ سے اپیل کی ہے کہ وہ مسیحی قوم کے خلاف ہونے والی سازش کا نوٹس لیں، اور ایڈوکیٹ جنرل، یہ بہت بڑی اہم بات ہے،
یہ بہت ہی اہم بات ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ ایڈوکیٹ جنرل سندھ سلمان طالب الدین کو فوری طور پر عہدے سے فارغ کریں، یہ مطالبہ کیا گیا ہے عبدالرؤف بٹ صاحب کی طرف سے، کیونکہ آئین پاکستان اقلیتوں کے حقوق کی ضمانت دیتا ہے۔ لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ کراچی میں چرچ املاک کے خلاف سازش میں سندھ حکومت کے چند ذمہ داروں کے نام آ رہے ہیں، جو قابل افسوس ہے۔ ہم مسیحی قوم کے اس مطالبے کی مکمل طور پر حمایت کرتے ہیں کہ بشپ کراچی کے انتخابات میں حکومت کو اثر انداز نہیں ہونا چاہیے، بلکہ حکومت کو مسیحی اقلیتی برادری اور اس کی املاک کو تحفظ فراہم کرنا چاہیے۔ ہم ایڈوکیٹ جنرل سندھ کی جانب سے عدالت عالیہ سندھ کو گمراہ کرنے کی شدید مذمت کرتے ہیں اور عہدے سے ہٹانے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ میں نہیں مطالبہ کر رہا، جناب عبدالرؤف بٹ صاحب کر رہے ہیں، اور میرا خیال ہے پوری کراچی کی یہ آواز ہے، چرچ آف پاکستان کے پورے لوگوں کی یہ آواز ہے، اور بٹ صاحب کے ساتھ سب لوگ کھڑے ہیں، تاکہ مسیحی قوم میں پھیلی بے چینی کو دور کیا جا سکے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پادری شفیق کمل کو لینڈ مافیا کے خلاف آواز اٹھانے پر سلمان طالب الدین اور اقبال خرم بٹ، یہ جو اقبال خرم بٹ نہیں ہے، سوری، ایڈوکیٹ اقبال خرم ایڈوکیٹ کی جانب سے دی جانے والی دھمکیوں کا حکومت سندھ فوری نوٹس لے۔ یہ تو بات آتی ہے جی بلاول صاحب پہ، مراد علی شاہ صاحب پہ، اور تمام جو اعلیٰ ذمہ دار ہیں، گورنر صاحب پہ آتی ہے، تمام لوگوں پہ آتی ہے کہ وہ اس کا نوٹس لیں کہ یہ جو لینڈ مافیا ہے کس طرح چرچ آف پاکستان کی پراپرٹی کو کوڑیوں کے داموں خریدنا چاہتے ہیں، اور بیچنے والوں کے خلاف بھی کریں اور خریدنے والوں کے خلاف بھی یہ ایکشن لیں، اور چرچ املاک کے خلاف سازش پر ذمہ داران کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے۔ تو لبرٹی کارنر میں پرویز روشن آپ کو ایک بار پھر سلام پیش کرتا ہے اور آپ کا انتہائی شکر گزار ہے کہ آپ میرا ویلاگ دیکھنے کے لیے، میری باتیں سننے کے لیے اپنا ٹائم نکالتے ہیں، اور جو میں آپ کو خیالات دیتا ہوں، جو آپ کو انفارمیشن دیتا ہوں، اس سے آپ ضرور، میرا ایمان ہے کہ آپ اس سے ضرور فیض یاب ہوتے ہوں گے، آپ کو کچھ نہ کچھ ضرور ملتا ہوگا۔ تو میری یہ درخواست ہے کہ جو میرے عزیز، میرے دوست، بہنا بھائی جو مجھے دیکھ رہے ہیں اور انہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ ضرور کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور اپنے کمنٹس، اپنی رائے دینے سے کبھی بھی کنجوسی کا مظاہرہ نہ کریں۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، اور لبرٹی کارنر میں پرویز روشن ایک بار پھر آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔